شبیر تیرے پیر پہ لعنت. آواز بلند مل کے جواب دیجئے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. برائے خشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات. مجلس کے کاروبار میں رزق و برکت کے لیے اور ان کی پریشانیوں کی دوری کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الصلاۃ السلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعائیں سرکار امام سما. اللہم کل حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات پڑھیں محمد وعلى دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرماتے.
مقامات زیارت عاشورہ کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ دو شجرے ہیں، ایک شجرہ ملعونہ ہے قرآن نے جس کا ذکر کیا، دوسرا شجرہ شجرہ مبارکہ ہے۔ جو ملعون شجرہ ہے اس کا ذکر سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں اللہ ذکر کرتا ہے کہ رسول نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں دیکھا کہ رسول کے ممبروں پر باندر اور خنزیر کے شکل والے لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ وہ رسول جس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خندان چہرہ تھا، لیکن بعض اصحاب یہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد ہم نے رسول کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ یعنی یہ خواب ایسا تھا اور اتنا رسول کو اس خواب نے پریشان کیا کہ میرے منبر پر میرے لباس میں خنزیر کی شکل والے، باندر کی شکل والے لوگ آئیں تو یقیناً جس دین کے لیے رسول نے اپنا خون دیا، جس دین کے لیے رسول نے پتھر کھائے، جس دین میں نبی کے پیارے سے پیارے اصحاب جناب حمزہ جیسے چچا شہید ہوئے، کہ اصحاب نے اس لیے انقلاب لایا تھا کہ اس کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھیں۔ اس کے بعد وحی نازل ہوئی، وَإِذْ قُلْنَا إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اے حبیب ہم تجھے بتا چکے کہ تمہارے رب کا لوگوں پر احاطہ ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَأَيْنَاكَ، اور یہ جو رؤیا، یہ جو خواب ہم نے تجھے دکھایا ہے، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، یہ ایک فتنہ ہے لوگوں کے لیے، اور یہ مت سمجھنا کہ میں تیری امت کا امتحان نہیں لوں گا۔ میں نے عیسیٰ کی امت کا امتحان لیا، میں نے موسیٰ کی امت کا امتحان لیا، اور مسلمان یہ سمجھے کہ میں تو ہر امتحان سے بچا ہوا ہوں، مجھ سے امتحان نہیں لیا جائے گا۔ کبھی انسان جب قرآن پڑھے تو سوچے، قرآن آیا مسلمانوں کے لیے، لیکن 1/3 آف قرآن میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا، جبکہ کتاب میرے لیے ہے، میرا ذکر کم ہے لیکن بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ ہے۔ کیوں؟ نعل بالنعل، اے حبیب جو امتحانات ہم نے بنی اسرائیل سے لیے تھے وہ امتحانات ہم تیری امت سے بھی لیں گے۔ موسیٰ ہارون کو جانشین بنا کر گئے، 40 ڈیز کے لیے گئے، 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، لیکن موسیٰ کی نبوت کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کو بھی چھوڑ دیا، اور سونے کے بچھڑے پرس بن گئے۔ تو فرمایا یہی امتحان تو لیں گے تمہاری امت سے۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی میں اس امت کا موسیٰ ہوں، تو اس امت کا ہارون ہے۔ کتنے دن ہوئے تھے رسول کو دنیا سے جاتے ہوئے، امت نے کیا حال کیا علی ابن ابی طالب سے۔ فرمایا ایک فتنہ ہے جس کا امتحان تیری امت کو بھی لینا پڑے گا۔ والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اے حبیب یہ شجرہ ملعونہ جس کا ہم نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اب بعض اہل سنت کے مفسرین کہتے ہیں اس شجرے سے مراد شجرہ زقوم ہے، جنت میں جو جہنمیوں کو غذا کھلائی جائے گی۔ اب اس شجرے سے نبی کیوں پریشان ہوتے؟ وہ جہنم میں ایک زقوم درخت ہے، اس کو دیکھ کر رسول کی مسکراہٹ کیوں ختم ہوگی؟ اور اس شجرے کا امت کے فتنے سے کیا جائے، اس سے کیا جائے کہ میرے منبر پر باندر بیٹھیں گے، اس زقوم سے کیا جائے؟ فرمایا یہ وہ شجرہ ہے جو ملعونہ ہے فی القرآن۔ اب خدا اس شجرے کی ایک صفت بیان کرتا ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اے حبیب تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو ڈراتے نہیں، کہ ہم ان کو قیامت کا ڈر نہیں دیتے؟ ہم جتنا اس شجرہ ملعونہ کو ڈراتے ہیں اتنا ہی یہ زیادہ طغیان کرتے ہیں۔ علی جتنی بھی نصیحتیں دیتے ہیں یہ اتنا طغیان کرتے ہیں، حسین کربلا میں جتنی بھی ان کو نصیحت دیں گے یہ اتنا طغیان کرتے ہیں۔ لیکن اے حبیب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ایک اور شجرہ بھی بنایا ہے، ایک شجرہ شجرہ ملعونہ جو لعنت شدہ شجرہ ہے، لیکن ایک دوسرا شجرہ ہے جو شجرہ مبارکہ ہے۔ شجرہ ملعونہ کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہوتا ہے، اور شجرہ مبارکہ کا ذکر زیارت وارثہ میں ہوتا ہے۔
کہ آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، پھر علی ہے، پھر حسن ہے، پھر حسین ہے، یہ سارا شجرہ شجر مبارکہ ہے۔ مبارک اسے کہتے ہیں جو انسان کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھے، وہ گمراہی کا راستہ بچھائیں گے، حسین کربلا میں ہدایت کا میدان بچھائیں گے۔ اور اس سے زیادہ کوئی مبارک شجرہ ہو سکتا ہے کہ مولا کو جاتے ہوئے سال، ہاں 1000 سال گزر گئے، لیکن حسین کی ایک شہادت نے گلی گلی میں فرش عزا بچھا دیا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی یہ مجلسیں ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی یہ درسگاہ ہوتی۔ فرمایا ایک اور شجرہ ہے جس کا سورہ نور کی 35ویں آیت میں ذکر ہوتا ہے کہ میں نے اس کا اشارہ کیا، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ شجرہ ایک شیشی کے اندر ہے، یہ ایک چمکتی ہوئی شجرہ ہے جو زیتونیہ ہے، لا شرقیت